بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں تشریف فرما تھے۔ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں سے جمع کرو۔ نہایت مشکل سے سارے لشکر کی مشقوں سے پانی کے برتن نچوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے پیالے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سارے لشکر والوں نے مشقیں اور پانی کے برتن بھر لیے، سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تو کل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ مدینہ طیبہ میں 1 سال قحط سالی ہو گئی، مینا نہ برسا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو گئے، کھیت درخت خشک ہو گئے، غریب لوگوں کے بچے فاقے سے مرنے لگے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مینا برسائے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، بارش برسا دے، خشک زمین کو تر اور سوکھے کی تو مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان پر ابر کا نام و نشان نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھاتے ہی پہاڑوں کی طرح بادل اٹھ کر آئے اور اسی وقت برسنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ راستے میں حضرت ابو طالب کو پیاس لگی۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا، نہ جنگل میں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر زمین پر پیر مارا، فوراً زمین میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ابو طالب نے اس چشمہ سے پانی پی لیا۔ ایک دن سفر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے اسامہ، استنجا کرنے کے قابل کوئی پردہ کی جگہ ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دور تک صحابہ کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں قریب میں کوئی جگہ قابل پردہ نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے اسامہ، یہ درخت کھجور کے جو الگ الگ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ پتھر جو دور دور سے پڑے دکھائی دیتے ہیں، ان کو حکم دو، ان سے جا کر کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم آپس میں مل جاؤ اور پتھروں تم درختوں کے بیچ میں دیوار بنا دو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے استنجا فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر درختوں پتھروں کے پاس گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً کھجوروں کے درخت آپس میں مل گئے اور درختوں کے درمیان جگہ خالی رہی تھی، اس میں پتھروں نے جمع ہو کر دیوار بنائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اسامہ، ان سے کہو کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ واپس ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، پتھر درخت سب الگ الگ ہو کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ فرمانے کی ضرورت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ستون سے جو خشک کھجور کا درخت تھا پشت مبارک لگا کر خطبہ فرماتے تھے۔ ایک دن ایک انصاری عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ فرمائیں تو یہ انصاری اپنے غلام سے جو بڑائی کا کام جانتا ہے آقا کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنوا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور 2-3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا ممبر بنوا کر لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہی سا خطبہ فرمایا تھا کہ اس خشک ستون سے رونے کی آوازیں، چیخیں مارنے کی صدائیں بلند ہوئیں، ہچکیاں لینا، سسکیاں بھرنا، بچے کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مار کر رونا، غل مچانا شروع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے، ممبر سے اتر کر اس رونے والے اور عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان کھو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی، اس سے کلام کیا، اسے خاموش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رونے کا سبب جان دینے کا باعث محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی، محرومی قسمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ممبر پر اجلاس فرمانے تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے جہاں تیرے پھل اولیاء اللہ کھائیں گے۔ اس ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے، میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پھل اولیاء اللہ کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قد یک نامی نابینا نے حاضر ہو کر اپنی بینائی کے جاتے رہنے کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھے کی آنکھوں پر دم کیا، اپنا لعاب مبارک اس کی اندھی آنکھوں میں لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کرتے ہی فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور تیز بصارت اللہ نے اسے عطا فرمائی کہ 80 برس کی عمر میں باریک سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ مسند میں ہے، اللہ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا تھا اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام پورے طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور حدیث میں ہے، میرے کئی نام ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے ہوگا، اور میں عاقب ہوں، جس کے بد کوئی نبی نہیں۔ صحیحین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور میرے پاس آئے، گویا کہ آپ رخصت کر رہے ہیں، اور 3 دفعہ فرمایا، میں امی نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں فاتح کلمات دیا گیا ہوں، اور نہایت جامعہ اور پورے طور پر میں جانتا ہوں کہ جہنم کے دروغے کتنے ہیں اور عرش کے اٹھانے والے کتنے ہیں۔ میں اپنی امت سے تعارف کرایا گیا ہے، جب تک میں تم میں ہوں میری سنتے ہو اور مانتے چلے جاؤ، جب میں رخصت ہو جاؤں تو کتاب اللہ کو تھام لو، اس کی حلال کو حلال اور اس کی حرام کو حرام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت پر اس کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے ایسے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اور انہیں خاتم المرسلین اور خاتم النبیین بنایا، اور ایک سوئی والا انسان، سچا اور سہل دین آپ کے ہاتھوں کمال کو پہنچایا۔